الوداع رمضان، ایک رقت آمیز اور ایمان افروز بیان۔ الحمدللہ رب العالمین، نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ، والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج کا یہ لمحہ بہت بھاری ہے، دل غمگین ہے، آنکھیں اشکبار ہیں اور روح میں ایک عجیب سی اداسی چھائی ہوئی ہے، کیونکہ ہم ایک ایسے مہمان کو رخصت کرنے جا رہے ہیں جو سال میں صرف ایک بار آتا ہے اور آتے ہی رحمتوں، برکتوں اور مغفرتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ جی ہاں، آج ہم اپنے پیارے مہینے رمضان المبارک کو الوداع کہہ رہے ہیں۔ وہ رمضان جس کی راتیں نور، سکون اور عبادت کی خوشبو سے مہک رہی تھیں۔ وہ رمضان جس میں سجدے لمبے ہو جاتے تھے اور دل اللہ کے قریب محسوس ہوتا تھا۔ وہ رمضان جس میں قرآن کی تلاوت دلوں کو سکون دیتی تھی اور آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہہ جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ میرے عزیزو، رمضان کا اصل مقصد صرف بھوکا اور پیاسا رہنا نہیں تھا، بلکہ اپنے دل کو پاک کرنا، اپنے نفس کو قابو میں رکھنا اور اللہ کا قرب حاصل کرنا تھا۔ آج ہم سب کو رک کر سوچنا چاہیے، کیا واقعی ہم نے اس مہینے سے کچھ سیکھا؟ کیا ہمارے اندر تقوی پیدا ہوا؟ یا ہم صرف دن بھر بھوکے پیاسے رہ کر رات کو معمول کی زندگی میں واپس آ گئے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت درد کے ساتھ فرمایا، کتنے ہی روزہ دار ہیں جنہیں روزے سے صرف بھوک اور پیاس ہی ملتی ہے۔ ابن ماجہ۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، یہ الفاظ ہمیں جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہیں۔ رمضان آہستہ آہستہ ہم سے جدا ہو رہا ہے، اور شاید یہ ہماری زندگی کا آخری رمضان ہو۔ ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر سوچو، اگر اگلا رمضان ہمیں نصیب نہ ہوا تو؟ اگر یہ ہماری زندگی کا آخری سجدہ تھا؟ اگر یہ ہماری آخری تراویح تھی؟ وہ قیمتی راتیں کہاں چلی گئیں؟ وہ سحر کے لمحات کہاں کھو گئے؟ وہ آنسو، وہ دعائیں، وہ آہوزاری کہاں رہ گئیں؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ایسی عظیم رات عطا فرمائی جس کے بارے میں فرمایا، لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ مگر افسوس، ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اس رات کی حقیقت کو پہچانا؟ کتنے لوگ ہیں جو واقعی اس میں جاگے، روئے اور اپنے رب سے لو لگائی؟ میرے عزیز ساتھیو، رمضان ہمیں چھوڑ کر جا رہا ہے، مگر ایک قیمتی پیغام دے کر جا رہا ہے۔ یہ ہمیں سکھا گیا کہ اگر تم اللہ سے سچی محبت کرتے ہو تو نماز کو کبھی نہ چھوڑو، قرآن کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لو اور گناہوں سے ایسے بچو جیسے آگ سے بچتے ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کو سب سے زیادہ محبوب عمل وہ ہے جو ہمیشہ کیا جائے، چاہے وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ صحیح بخاری۔ آج اصل امتحان شروع ہو رہا ہے۔ رمضان میں نیک بننا آسان تھا، لیکن رمضان کے بعد نیکی پر قائم رہنا اصل کامیابی ہے۔ میرے دوستو، اگر آج رمضان کے جانے پر ہمارے دل میں کوئی درد نہیں، کوئی غم نہیں، تو ہمیں اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے، کیونکہ جس دل میں رمضان کی قدر نہیں، وہاں ایمان کی حرارت بھی کمزور ہو جاتی ہے۔ آئیے اس بابرکت لمحے میں دل کی گہرائی سے دعا کریں۔ اے اللہ، اگر ہم نے رمضان کی صحیح قدر نہیں کی تو ہمیں معاف فرما دے۔ اگر ہم سے کوتاہیاں ہوئیں، اگر ہم سستی کا شکار ہوئے تو ہمیں بخش دے۔ اے اللہ، ہمارے روزے، ہماری نمازیں، ہماری تلاوت
اور ہماری دعائیں قبول فرما۔ اے اللہ، ہمیں رمضان کے بعد بھی نیکیوں پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما اور ہمیں بار بار رمضان کی برکتیں نصیب فرما۔ آمین۔